سورۃ توبہ آیت نمبر 103 تا 104 کا درس قرآن ہے، اور یہ ہمارا سلسلہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تا حیات تا دم آخر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ جب حضرت ابو لبابہ اور آپ کے ساتھی جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں پلروں کے ساتھ باندھ دیا تھا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ پچھلی آیت میں عسى الله ان يتوب علیہم یہ خوشخبری ملی انہیں، تو وہ گھر تشریف لے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس مال کے لیے ہم نے سستی اور کہلی کا مظاہرہ کیا، کیوں نہ وہ مال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر کے اور اس کو صدقہ کر دیں۔ تو مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ تو امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لینے سے انکار فرما دیا، فرمایا مجھے یہ حکم نہیں کیا گیا۔ لیکن کچھ دیر گزری تھی، وحی نازل ہو گئی، خذ من اموالہم صدقۃ، لے لیں ان کے مال میں سے زکوٰۃ۔ خذ من اموالہم صدقۃ، لے لیں ان کے مال میں سے زکوٰۃ، تطہرہم کہ پاک کرے تو ان کو، وتزکیہم بہا اور تو بابرکت کرے ان کو اس وجہ سے۔ وتطہرہم سے مراد یہی ہے کہ ان کے مال میں پاکی آ جائے، کیونکہ انسان دنیا میں مال کی محبت میں ہی گرفتار ہو کر اللہ اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جب اس مال سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو حصہ ہے وہ نکال دے گا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کے دل میں مال کی اشد محبت نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ نفس کا بھی سبب ہے، دل اس سے پاک صاف ہوتا ہے، اور انسان کا ایمان اور یقین کامل ہوتا ہے کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین مجھے اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جب اسے اجر کی امید ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی امید ہوتی ہے، تو پھر بتزکیہم کی فکر بھی ہوتی ہے کہ انسان معصیت سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ صحیح معنی میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ وصلی علیہم اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ان الصلاۃ سکن لہم، بے شک تیری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے جب انسان آج بھی
اکیلا پرواز کرتا ہے یہ خطرناک ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ صدقہ خیرات کرتا ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، توبہ استغفار بھی کرتا ہے، لیکن اکیلا پرواز کرتا ہے، کہتا میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ کر لوں گا، یہ غلط سوچ ہے۔ وصلی علیہم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ان الصلاۃ سکن لہم، بے شک تیری دعا ان کے لیے سکون ہے، تسکین کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استاد، مرشد، رہبر، رہنما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس لیے یہ خاص حکم اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، لیکن اس کا عام حکم جو ہے وہ قیامت تک آنے والے اولیاء کرام کے لیے ہے۔ علماء کرام، مشائخ کے لیے ہے کہ وہ اپنے مریدین کے لیے دعا کریں اور اپنے مریدین سے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ وصول کریں، مطلب ان کو حکم دیں، ان کو احکام سمجھائیں اور ادائیگی کروائیں اس کی، پھر اس کے بعد دعا ہے۔ تو معلوم ہوا از خود اپنے طرف سے نیکی کرنا یہ بھی باعث اجر تو ہے، لیکن کمال حاصل نہیں ہوگا اس سے۔ کمال درجے پر اگر انسان پہنچنا چاہتا ہے تو نیکی کے ساتھ اسے کسی کی دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، تو اس کے لیے متبع سنت 100% امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا، آپ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، تو یہ اس سے مراد ہے ایسا اللہ کا ولی۔ آپ اس کے ساتھ روحانی تعلق قائم کریں، اصلاحی تعلق قائم کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ تو بہرحال میرے دوستو، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو اس وقت کچھ لوگ تو وہ تھے جو منافق تھے، سرے سے ہی زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، اور بعض ایسے تھے جو مسلمان تھے لیکن انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ یہ زکوٰۃ لینے کا حکم تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور انہوں نے اس حکم کو خاص بنایا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جرت، بہادری اور دلیری کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا جیسے نماز کا حکم عام ہے ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان تک کے لیے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور میں زکوٰۃ لوں گا۔ جو نہیں دیں گے میں ان کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں، میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایک رسی بھی اگر کوئی روکے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ فرمایا الم یعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جان چکے کہ اللہ تعالی هو یقبل التوبۃ، توبہ قبول فرماتے ہیں، عن عبادہ، اپنے بندوں کی۔ تو ہمارے گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہماری توبہ قبول نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم سب اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہیں، روزانہ کرتے رہیں،
بارہا کرتے رہیں، شام کو اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ سارا دن اگر ہمارا اچھا گزر گیا تو ہم کہیں الحمدللہ، حلال کمایا، اپنے کمائی میں حرام نہیں ملایا۔ آج سارا دن کلمہ حق یعنی اللہ کی تعریف کرتے رہے، تسبیحات کرتے رہے، زبان سے غیبت، چغلی اور کسی کی توہین نہیں کی، تو کہیں الحمدللہ۔ اگر برا ہوا ہے، اس کا الٹ ہوا ہے، غیبت ہو گئی، کسی کی توہین کر دی، تو پھر انسان سب سے پہلے تو اس بندے سے معافی مانگے جس کی اس نے غیبت کی، توہین کی، ستایا جسے، پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، کیونکہ حقوق العباد کا مسئلہ بہت سخت ہے۔ ہمارے بڑے حضرات فرماتے ہیں اللہ کی ذات رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، فضل فرمانے والی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے لیکن مخلوق کے حقوق معاف نہیں کریں گے۔ ہم کسی کا پیسہ کھا جائیں، کسی کو مالی طور پر نقصان پہنچائیں، یا کسی اور طریقے سے کسی بندے کو ہم اذیت دیں، ناحق کسی کو ستائیں، تو یاد رکھ لیں یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور بندہ نہ تو رحیم ہے، نہ کریم ہے، نہ ہی بندہ مہربان ہے۔ مہربان بھی، کریم بھی اور رحیم بھی اللہ کی ذات ہے، اس لیے مخلوق کے بارے میں زیادہ حساس رہیں، اور اللہ تو مہربان ہے۔ اللہ کو آپ جلد راضی کر سکتے ہیں، مخلوق تو راضی نہیں ہوتی۔ بہرحال فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور تو لے ان کی زکاتیں، اللہ لیتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور لیتا ہے زکاتیں، یعنی اللہ تعالیٰ مال زکوٰۃ کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرمانے والے اور مہربان ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور رہے، زکوٰۃ اور صدقات دینے کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ خود صاحب مال کا ہوتا ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، اور گاؤں والے لوگ اکثر جو ہے عشر دیتے ہیں کیونکہ ان کی زمینیں ہوتی ہیں، فصل سے عشر ہوتا ہے، تو پہلا فائدہ خود صاحب مال کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے اور مال کی حرص اور محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریاں اور جراثیم سے پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب مال کی کثرت ہوتی ہے تو انسان میں اخلاقی طور پر کافی ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تکبر میں مبتلا ہو جانا، عجب میں مبتلا ہو جانا، اپنے آپ کو اور کوئی چیز سمجھنا، دوسرے کو حقارت سے دیکھنا، یہ چیزیں عام پیدا ہو جاتی ہیں مال کی وجہ سے۔ تو مال اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ جب مال اللہ کے نام پر خرچ کریں گے تو اخلاقی بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے بندہ۔ اور دوسرا فائدہ، قوم کے ضعیف، کمزور لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگوں کی اسی مال سے پرورش ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ پہلے لوگ جب زکوٰۃ دیتے تھے نا میرے دوستو، وہ زکوٰۃ عشر ایک اونچی جگہ پر رکھتے تھے،
آسمان سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر دیتی تھی، تو اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اموال کو حلال کر دیا۔ جب ہم زکوٰۃ عشر دیتے ہیں تو اس کا براہ راست فائدہ ہمیں ہوتا ہے، اور اسی مال کا براہ راست دوسرا فائدہ غریب لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست نظام بنایا ہے۔ سارے دوست کوشش کریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔